بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ ایک اور ایسے کام کو سمجھیں گے جس کام کے کرنے والے کے لیے اللہ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے یہ فیصلہ صادر فرما دیا کہ وہ ہم میں سے نہیں، یعنی امت محمدیہ میں سے نہیں، قیامت والے دن اللہ کے ہاں وہ امت محمدیہ میں شمار نہیں ہوگا۔ ان کاموں کے سلسلے میں یہ 7واں کام ہے جسے انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم پڑھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ کام ہے کسی کی کوئی چیز بغیر حق کے لے لینا، چھین لینا۔ یہ بھی بہت سے ایسے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جو اب مسلم معاشرے میں ایک عام عادت کسی صورت اختیار کر چکا ہے۔ اور آج کی اس مجلس میں اس موضوع، اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے ایک اور بہت اہم مسئلے کا ذکر بھی انشاءاللہ ہوگا اور انشاءاللہ اسے بھی سمجھا جائے گا، اور وہ مسئلہ بھی عقیدے کے اہم مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے اور ہمارے معاشرے میں رواج پا چکے عادات میں سے ایک عادت ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں اللہ کے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے ارشاد سے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین سے بیعت لیتے ہوئے ان سے ارشاد فرمایا کہ وہ کبھی نوحہ نہیں کریں گی۔ نوحہ ماتم کی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، ابھی انشاءاللہ اس کی تفصیل بھی بیان کرتا ہوں۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین صحابیات سے یہ ارشاد فرمایا، بیعت لیتے ہوئے ان سے یہ کہا کہ وہ کبھی نوحہ نہیں کریں گی، تو خواتین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جاہلیت میں دوسری عورتیں ہم سے اسعاد طلب کیا کرتی تھیں تو ہم اسعاد کیا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا اسعاد فی الاسلام ولا شغار فی الاسلام ولا عقر فی الاسلام ولا جلب ولا جنب ومن انتہب فلیس منا۔ اسلام میں کوئی اسعاد نہیں، اور نہ ہی اسلام میں شغار ہے، اور نہ ہی اسلام میں عقر ہے، اور نہ ہی جلب ہے، اور نہ ہی جنب ہے۔ اور جس نے کوئی چیز، کسی دوسرے کی کوئی چیز بغیر حق کے زبردستی لے لی تو وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث شریف میں آپ نے کچھ الفاظ ایسے سنے ہیں جن کو کہ آپ نہیں جانتے ہوں گے، آپ کے لیے وہ الفاظ نئے ہوں گے۔ ابھی انشاءاللہ میں ان کے بارے میں بھی ذکر کرتا ہوں کہ ان کے کیا معنی اور کیا مفاہیم ہیں، اور وہ الفاظ ہیں اسعاد، شغار، عقر، جلب اور جنب۔ ان کی طرف آتے ہوئے میں ایک دو احادیث آپ کے سامنے اور پیش کرتا ہوں، سناتا ہوں آپ کو۔ تو سنیے کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا جلب ولا جنب ولا شغار فی الاسلام ومن انتہب نہبۃ فلیس منا۔ اسلام میں نہ تو جلب ہے، نہ ہی جنب ہے، نہ ہی اسلام میں شغار ہے، اور جس نے کوئی چیز بغیر حق کے زبردستی لے لی تو وہ ہم میں سے نہیں۔ پہلی حدیث جو آپ کو سنائی وہ صحیح ابن حبان کی ہے، اور یہ دوسری حدیث سنن الترمذی کی ہے، کتاب النکاح میں سے باب نمبر 29 اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے، سنن دارقطنی میں بھی ہے، اور امام البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ تیسری حدیث جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ یہ کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس علی المنتہب قطع ومن انتہب نہبۃ مشہورۃ فلیس منا۔ منتہب یعنی زبردستی اور کھلے عام کسی کی چیز چھیننے والا، ایسے شخص کا ہاتھ چور کی طرح کاٹا نہیں جائے گا۔ اور کاٹا کیوں نہیں جائے گا؟ اس لیے کہ اس کی سزا اس ہاتھ کاٹنے سے بھی بڑی سزا ہے، وہ یہ کہ جس نے کوئی چیز بغیر حق کے زبردستی اور ظاہری طور پر لے لی تو وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ ہاتھ کاٹنے سے بڑی سزا ہے۔ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام سے خارج سمجھا جانا، اس میں شمار نہ کیا جانا، یہ ہاتھ کاٹنے سے بڑی سزا ہے۔ سنن ابی داؤد کتاب الحدود میں ہے یہ حدیث، باب نمبر 13 میں۔ اس حدیث شریف میں یہ جو فرمایا گیا کہ کسی کی کوئی چیز بغیر حق کے زبردستی اور ظاہری طور پر لے لی تو وہ ہم میں سے نہیں، اس میں سے ہرگز یہ معنی اور یہ مفہوم نہیں لیا جا سکتا کہ اگر کسی کی کوئی چیز زبردستی بغیر حق کے لے لی جائے لیکن ظاہری طور پر نہیں، چھپ چھپا کر لے لی جائے تو پھر معاملہ مختلف ہو جائے گا، پھر گناہ نہیں ہوگا۔ جی نہیں، ایسا سوچنا سمجھنا قطعاً غلط ہے۔ جو پہلے احادیث سنائی گئی ہیں ان میں یہ چیز بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے کہ کسی بھی صورت میں
اگر کسی کی کوئی چیز بغیر حق کے زبردستی لے لی تو اس کام کا یہ کام کرنے والے کا انجام یہی ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں. تو یہاں تک یہ واضح ہوا کہ وہ کام جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کاموں کو کرنے والے کے لیے انجام اس کا یہ بتایا کہ وہ ہم میں سے نہیں، امت محمدیہ میں اس کا شمار نہیں کیا جائے گا. اللہ کے ہاں قیامت والے دن وہ امت محمدیہ میں نہیں شامل کیا جائے گا. ان کاموں میں سے 7واں کام یہ تھا کہ کسی کی کوئی چیز بغیر حق کے زبردستی اس سے لے لی جائے، خواہ وہ سرے عام لی جائے یا چھپ چھپا کے لی جائے، بہر صورت وہ چونکہ بغیر حق کے لی گئی، زبردستی لی گئی، تو ایسے کام کرنے والے کا انجام یہی ہے کہ وہ امت محمدیہ میں شمار نہیں کیا جائے گا. فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں. اب آتے ہیں ان کاموں کے بیان کی طرف، ان کاموں کو سمجھنے کی طرف جن کا ذکر ابھی بیان کی گئی، ابھی سنائی گیا، حدیث میں آیا ہے. اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ ان کاموں کے بارے میں، ان الفاظ کے معنی اور مفہوم کے بارے میں اکثریت نہیں جانتی ہوگی، ان کے لیے یہ نئے ہوں گے. اور میں نے ترجمے کے وقت ان الفاظ کو جوں کا توں ہی ذکر کیا، کیونکہ ان الفاظ کا ترجمہ ایک یا دو لفظوں میں ہونے والا نہیں. اگر میں ان الفاظ کے مفہوم کو ہی حدیث کے ترجمے میں شامل کرتا تو وہ ایک الگ سے ایک لمبی بات بن جاتی، نہ کہ حدیث کا ترجمہ رہتا. اس لیے میں نے حدیث کے ترجمہ کرتے ہوئے ان کے ترجمے میں وہی عربی الفاظ رکھے جو کہ حدیث شریفہ میں ذکر کیے گئے. اب میں آپ کے سامنے ان الفاظ کے معنی اور مفاہیم بیان کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ ان کو مختصر طور پہ رکھا جائے. ان احادیث میں جو میں نے ابھی آپ کو سنائی، ان احادیث شریفہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم نے 5 کاموں کا ذکر فرمایا ہے جو حرام کام ہیں. اور وہ کام یہ ہیں، ان میں سے پہلا کام کیا تھا؟ اسعاد. اور اسعاد کا معنی ہے عورتوں کا میت پر ماتم نوحہ کرنے میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. اور وہ یوں کہ ایک عورت کھڑی ہو کر ماتم کرے تو کوئی ایک یا چند دوسری عورتیں بھی اس کے ساتھ مل کر ماتم کرنے میں اس کی مدد کریں. یہ کہ کوئی ایک عورت میت کے پاس یا کسی اور جگہ پر اس میت کا ذکر کر کے ماتم کرے اور دوسری عورتیں اس کا ساتھ دیں، اسے بڑھاوا دیں. یہ طریقہ جو ہے ماتم اور نوحہ کرنے کا، یہ بھی ہم اپنے معاشرے میں اکثر میت کے وقت دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ماتم کرتی ہے، دوسری بھی اس کے راگ میں راگ ملا کے ہائے ہائے کرتی ہیں، پیٹتی ہیں، اپنے چہرے نوچتی ہیں اور کیا کچھ کرتی ہیں. یہ ہے اسعاد، جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا اور فرمایا کہ یہ اسلام میں ہے ہی نہیں. اسعاد کے حرام ہونے سے یہ مطلب نہیں لیا جا سکتا کہ اگر کوئی عورت اکیلے نوحہ کرے تو وہ جائز ہو جائے گا، یا یہ کہ اگر عورتیں ایک دوسری کی مدد کرتے ہوئے نہیں بلکہ الگ الگ اپنی جگہ پر نوحہ کریں تو وہ جائز ہو جائے گا. بلکہ میرے محترم سامعین، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، نوحہ اور ماتم ہر صورت اور ہر شکل میں حرام ہے. جیسا کہ پہلے ذکر کی گئی پچھلی مجالس میں اس کا بیان کیا جا چکا ہے، تیسرے کام کے سلسلے میں، جس میں یہ حدیث بیان کی گئی تھی کہ لیس منا من ضرب الخدود او شق الجیوب او داوى بداوى الجاہلیہ، جس نے غم یا غصے وغیرہ کی حالت میں اپنے گال پیٹے یا اپنا گریبان پھاڑا یا جاہلیت کی پکاروں میں سے کوئی پکار کی تو وہ ہم میں سے نہیں. تو نوحہ، ماتم اور دکھ، پریشانی، مصیبت کے وقت میں اپنے گال پیٹنا، گریبان پھاڑنا اور طرح طرح کی پکاریں لگانا، ہائے یہ کیا ہو گیا، ہائے ابھی سے یہ کیوں ہو گیا، ابھی تو اس کی عمر نہیں تھی، اور اس طرح کی باتیں، جاہلیت کی یہ پکاریں، جس نے ان کاموں میں سے کوئی بھی کام کیا وہ ہم میں سے نہیں. اس کا ذکر اس مجلس میں کیا جا چکا ہے تیسرے کام میں. تو اب آتے ہیں ہم ان 5 کاموں کو سمجھتے ہوئے دوسرے کام کی طرف. پہلا کام تھا اسعاد، یعنی عورتوں کا میت پر ماتم کرنا، نوحہ کرنا، پیٹنا اور دوسری اس طرح کی حرکات کرنے میں عورتوں کا ایک دوسری کی مدد کرنا، اس کو اسعاد کہا جاتا ہے. دوسرا لفظ جو ان حدیث شریفہ میں آپ نے سنا وہ تھا شغار. اور شغار کیا ہے؟ شغار یہ ہے کہ عورت کے مہر کے بدلے میں دوسری عورت دینا. جیسے کوئی اپنی بہن یا بیٹی یا جو بھی عورت اس کی ولایت میں ہے، جن کا وہ ولی ہے، اس عورت کو کسی کے نکاح میں اس شرط پر دے دے کہ اس عورت کے مہر کے طور پر، مہر کے بدلے میں وہ دوسرا شخص اپنی بہن یا بیٹی یا اس کی ولایت میں پائی جانے والی کسی عورت کا نکاح اس شخص کے ساتھ کر دے، جسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں ادلے بدلے کی شادی یا پنجابی زبان میں خاص طور پر وٹا سٹا کی شادی کہا جاتا ہے. خیال رہے میرے محترم بھائیوں اور بہنوں،
کہ وٹا سٹا یا ادلے بدلے کی شادی یا نکاح وہی ہوتا ہے جس میں ایک عورت دوسری عورت کے مہر کے طور پر دی جاتی ہے۔ دو خاندانوں یا دو گھرانوں میں ایک دوسرے کی عورتوں کو اس طرح بیاہنا، ایک دوسرے کی عورتوں کی شادی اس طرح کرنا کہ ہر عورت کا اپنا الگ مہر ادا کیا جائے، ادلے بدلے کی شادی نہیں ہوتی، وہ شادیاں وٹا سٹا نہیں ہوتی۔ وٹا سٹا والی شادی، ادلے بدلے کی شادی یا نکاح وہی ہوتا ہے جس میں عورت کا مہر مقرر کر کے اس کو مہر نہیں دیا جاتا، بلکہ ایک عورت کا مہر اس دوسری عورت کو مقرر کر دیا جاتا ہے کہ تو ہم تمہیں یہ لڑکی یا عورت دیتے ہیں، تم ہمیں اس کے مہر کے طور پہ، اس کے بدلے میں فلانی لڑکی یا فلانی عورت ہمارے نکاح میں دے دو، ہمارے خاندان میں دے دو۔ یہ ہوتی ہے وٹا سٹا کی شادی۔ اگر دو خاندان ایک دوسرے کی بیٹیوں سے شادیاں کرتے ہیں اور دونوں بچیوں کے، دونوں عورتوں کی، دونوں بیٹیوں کے الگ الگ مہر ادا کیے جاتے ہیں، مقرر کیے جاتے ہیں، تو یہ وٹا سٹا کی شادی نہیں ہوتی شرعاً، شاید خواہ اس کو معاشرے میں عام طور پہ وٹا سٹا کی یا ادلا بدلا کی شادی کہا جاتا رہے۔ شرعی طور پہ یہ وٹا سٹا کی شادی نہیں، شرعی طور پہ یہ حرام کام نہیں، یہ شغار نہیں۔ شغار وہی ہے جس کے بدلے، جو کہ عورت کے مہر کے بدلے میں، عورت کے مہر کے طور پر دوسری عورت مقرر کر دی جائے۔ اس کے بعد تیسرا کام تھا عقر۔ عقر کیا ہے؟ عقر جاہلیت میں کافر اور مشرک کسی قبر کے پاس جانور ذبح کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ یہ قبر والا اپنی زندگی میں مہمانوں کے لیے جانور ذبح کیا کرتا تھا، لہٰذا ہم اس کی عادت پوری کر کے اس کی مدد کر رہے ہیں، اور اس جانور کو جسے یہ قبر کے پاس جا کے ذبح کرتے تھے، اس جانور کو العقیرۃ البلیہ کہا کرتے تھے۔ عام طور پہ لغت میں اس لفظ عقر کا عام معنی ہے تلوار کے وار سے کسی کھڑے جانور، خاص طور پر اونٹ یا بکری وغیرہ کے پائے کاٹ دینا۔ یہ عام لغوی معنی ہے لفظ عقر کا، لیکن اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے جس پر ممانت کی گئی؟ وہ عمل جس کا ابھی ذکر کیا گیا کہ کسی شخص کے قبر کے پاس جا کر جانور ذبح کرنا۔ اور چوتھا لفظ تھا جلب۔ اس چوتھے لفظ کے لغت میں دو معنی ملتے ہیں، دو مفہوم ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی ایسا شخص جس کی ذمہ داری زکوٰۃ کا مال اکٹھا کرنا لگائی گئی ہو، تو وہ زکوٰۃ اکٹھی کرنے والا شخص لوگوں کے پاس جا کر ان کے مال کے مطابق ان سے زکوٰۃ وصول کرنے کی بجائے لوگوں کو ان کے مال کے ساتھ اپنے پاس بلائے، یا کوئی اور جگہ مقرر کر کے وہاں بلائے اور پھر زکوٰۃ وصول کرے، خود لوگوں کے پاس جانے کی بجائے لوگوں کو اپنے پاس بلائے۔ ایک تو معنی ہے یہ لفظ جلب کا، اور دوسرا ہے کہ گھوڑ دوڑ میں، گھوڑوں کی دوڑ میں کوئی شخص اپنے اس گھوڑے کے پیچھے رہے جو دوڑ میں شامل ہے، اور شور مچا مچا کر اسے تیز بھاگنے پر اکساتا رہے۔ حدیث شریف میں جس کام سے منع فرمایا گیا ہے وہ پہلے والا کام ہے، پہلے والا کام کہ زکوٰۃ اکٹھا کرنے پر مامور شخص جس کی ذمہ داری لگائی گئی وہ خود لوگوں کے پاس جا کر زکوٰۃ اکٹھا کرے، یہ اس سے مطلوب ہے۔ ایسا نہ کرے کہ لوگوں کو اپنے پاس بلائے کہ وہ اپنی مال و دولت لے کر میرے پاس آئیں اور میں ان کا حساب لگاؤں اور پھر وہ زکوٰۃ کا مال یہاں دے کر جائیں۔ لفظ جلب کے جو دو معنی میں نے ذکر کیے ان میں سے یہ وہ معنی ہے جس معنی کو، جس کام کو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے حرام قرار دیا اور فرمایا کہ یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اب میں یہ فیصلہ کیسے کر رہا ہوں، میں یہ کیسے سمجھ رہا ہوں کہ جلب کے تو دو معنی ہیں، ان میں سے یہ زکوٰۃ کا مال اپنے پاس بلا کر اس میں سے زکوٰۃ لینے سے ہی منع کیا گیا ہے۔ اس کو سمجھنے کی وجہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث شریف ہے، اور وہ یہ کہ فرمایا لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا فی دورہم، نہ جلب ہے نہ جنب ہے، اور نہ ہی لوگوں سے ان کی جگہ سے ہٹ کر زکوٰۃ لی جائے گی۔ یہ خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سمجھا دیا کہ وہ کس جلب سے منع کر رہے ہیں۔ گھڑ دوڑ والی جلب سے منع نہیں کر رہے، بلکہ زکوٰۃ جمع کرنے والے سلسلے میں جو جلب واقعہ ہوتا ہے، لوگوں کو اپنے پاس بلانے والا سلسلہ، اس سے منع فرمایا، اس کو حرام قرار دیا، اس کو خارج از اسلام قرار دیا۔ یہ حدیث شریف جو ابھی سنائی، لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا فی دورہم، یہ سنن ابی داؤد میں کتاب الزکوٰۃ کے باب نمبر 8 میں ہے۔ اور اس کے بعد ہے پانچواں لفظ جنب، یعنی زکوٰۃ کے مال کو یا اس مال کو جس پر زکوٰۃ دی جانی ہے
زکوٰۃ وصول کرنے والے ذمہ دار شخص سے دور لے جانا تاکہ وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آئے اور اس طرح زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت بھی آگے ہوتا جائے، یعنی جہاں تک بھی ہو سکے زکوٰۃ ادا کرنے سے بچا جائے۔ اور یہ بھی شاید اس مشقت کی وجہ سے کہ زکوٰۃ وصولی کا ذمہ دار شاید نہ ہی آئے اور زکوٰۃ دینے سے جان چھوٹ ہی جائے۔ یہ ہے جنب، یعنی زکوٰۃ کے مال کو چھپا لینا، دور کر دینا۔ جو لوگ زکوٰۃ لینے کے، اکٹھا کرنے کے ذمہ دار مقرر کیے گئے ہیں ان کو تکلیف دینا کہ وہ زکوٰۃ کے مال تک نہ پہنچ سکیں اور کسی طور یا تو زکوٰۃ دینے میں اور وقت آگے چلا جائے اور یا پھر زکوٰۃ دینے سے بالکل ہی جان چھوٹ جائے، یعنی کسی طور زکوٰۃ سے بچ جایا جائے۔ اب ہم مسلمانوں کی صفوں میں ہمارے ارد گرد ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی کسی خاص فقہ کا نام لے کے خود کو زکوٰۃ سے معاف قرار دے لیتے ہیں۔ جی ہے نا، ہم جانتے ہیں کہ حکومتیں، کچھ مسلم حکومتیں ایسی ہیں جو لوگوں کے اموال پر زکوٰۃ کاٹتی ہیں۔ جو اموال ان کے ظاہری طور پر حسابات میں، ان کے اکاؤنٹس میں، ان کے بیلنسز میں دکھائی دیتے ہیں، ان سے وہ زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں۔ تو کئی لوگ ایسے ہیں جو کسی خاص فقہ سے اپنے آپ کو منسوب کر لیتے ہیں زکوٰۃ سے بچنے کے لیے۔ سراسر حرام کام کر رہے ہیں، اللہ کا حق مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہاں لے جائیں گے یہ پیسہ اور اس کا حال کیا ہوگا جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے؟ خیر یہ ایک دوسرا موضوع ہے، انشاءاللہ اس پر پھر کسی وقت بات کریں گے۔ اب میں آج کی مجلس میں ایک آخری نقطے کو بیان کرتا ہوں اور انشاءاللہ اس کے بعد بات کو ختم کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ نوحہ کرنے اور کرانے والوں کا انجام کیا ہے۔ اب نوحہ کرنے والے اور کروانے والے، خواہ وہ عورتیں ہوں یا مرد، سب کا انجام ایک ہی جیسا ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کریم اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی زبان مبارک سے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کروا دیا ہے کہ ایسے لوگوں کا کیا انجام ہے۔ آئیے ذرا دل تھام کر وہ انجام سنیے اور سوچئے کہ ہمارے کلمہ گو بھائیوں اور بہنوں میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس انجام کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں، ہمیں اور سارے ہی مسلمانوں کو ہر اس کام سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے جس پر وہ راضی نہیں اور جس کا انجام آخرت میں تباہی ہی تباہی ہے۔ سنیے، ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اربع فی امتی من امر الجاہلیہ لا یترکونہن، 4 کام میری امت میں ایسے ہیں جو جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں اور میری امت ان کاموں کو نہیں چھوڑے گی۔ پہلا کیا ہے؟ الفخر فی الاحساب، الفخر فی الاحساب، اپنے حسب نسل اور نسل پر فخر کرنا۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ الطعن فی الانساب، دوسرا کام کہ دوسروں کے حسب نسل پر طعن کرنا، تانے دینا، ان کو گھٹیا قرار دینا۔ اور تیسرا کام الاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرنا۔ اور چوتھا کام النیاحہ، نوحہ کرنا، یہ چوتھا کام نوحہ کرنا۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، الناحیۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامۃ وعلیہا سربال من قطران ودرع من جرب، نوحہ کرنے والی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں کرے گی تو قیامت والے دن اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس پر قطران کی تہ ہوگی اور خارش کی درع ہوگی۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز باب 10، صحیح ابن حبان حدیث نمبر 3143، مسند احمد، مسند ابی یعلا، مستدرک الحاکم، سنن ابن ماجہ، ان سب کتابوں میں یہ حدیث شریف مذکور ہے۔ اب اس میں قطران کی تہ ہوگی، اس پر عذاب کی صورت میں کیا ہوگا؟ ایک یہ فرمایا کہ قطران کی تہ ہوگی۔ قطران کیا ہے؟ قطران ایک سیاہ کالا بدبودار مادہ ہوتا ہے، آگ پکڑنے والا اشتعال انگیز مادہ، جسے خارش زدہ اونٹوں کی جلد پر لیپ کر دیا جاتا تھا اور اب بھی کیا جاتا ہے تاکہ اس کی حرارت اور حدت سے ان کی جلد جلے اور ان کی خارش کا معاملہ ختم ہو۔ اور دوسرا کیا فرمایا کہ اس قطران کی وجہ سے خارش کی درع، اس کے اوپر خارش کی درع جسے ہم زرہ کہتے ہیں، اپنے لباس کے اوپر کسی خول کی طرح چڑھایا جانے والا دوسرا لباس، یعنی اس کی جلد جل جل کر، قطران کی وجہ سے جل جل کر خشک ہو کر اس کی ہڈیوں پر کسی زرع کی طرح چپکی ہوگی، جس کی وجہ سے اس کے پورے جسم پر شدید ترین خارش ہوگی۔ یہ انجام ہے نوحہ ماتم کرنے والوں کا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صوتان ملعونان صوت مزمار عند نغمہ وصوت ویل عند مصیبہ، دو آوازوں پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، ایک تو وہ آواز جو کسی نعمت کے ملنے پر نغمے کی آواز ہے، گانے بجانے کی آواز ہے، اور دوسری وہ آواز جو کوئی مصیبت آنے پر نوحہ اور ماتم اور بین وغیرہ کی آواز ہوتی ہے۔ یہ حدیث شریف سلسلہ الاحادیث صحیحہ میں ہے، حدیث نمبر 427 آج ہمارا حال دیکھ لیجئے، اپنے معاشرے کو دیکھ لیجئے، پورے مسلم معاشرے کو دیکھ لیجئے کہ خوشی کے موقع پر کس قسم کی آوازیں ہم لوگوں کی زندگیوں میں گونجتی ہیں، ہمارے گھروں میں نکلتی ہیں، کس قسم کی آوازیں، نغمے، رقص و سرود، موسیقیاں، گانے، گندگی اور غلاظت اور بد کلامی اور فحاشی سے بھرے ہوئے کلام گونجتے ہیں خوشیوں کے موقع پر۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول کریم محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق یہ سب آوازیں لعنتی آوازیں ہیں، وہ آوازیں جن پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے۔ تو ایسی آوازیں جہاں گونجتی ہوں، ان کاموں میں، ان جگہوں پر، اور جن لوگوں کی طرف سے ایسی آوازیں اٹھائی جاتی ہوں، جن کے کہنے پر ایسی آوازیں اٹھائی جاتی ہوں، ان کی زندگیوں پر اللہ کی طرف سے کون سی نعمت نازل ہو سکتی ہے؟ جہاں پہ لعنتیں ہیں وہاں پہ اللہ کی رحمت کہاں سے آ سکتی ہے؟ اور دوسری آواز لعنت والی جس پر اللہ کی طرف سے لعنت ہے، وہ کوئی مصیبت آنے پر نوحہ، ماتم وغیرہ اور بین وغیرہ کرنے کی آواز ہے۔ اور یہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہے، کسی پر کوئی مصیبت آن پڑے تو وہ کس قسم کی آوازیں نکالتا ہے اور کس قسم کی باتیں اس کے منہ سے نکلتی ہیں۔ سب اللہ کی لعنت کے اسباب ہیں، سب اللہ کی لعنت لانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کی رحمت، بخشش، مغفرت لانے والا ان میں سے کوئی کام نہیں ہے۔ ایک اور حدیث شریف سنا کر میں آج کی اس مجلس کا اختتام کروں گا انشاءاللہ۔ ایک دفعہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے اور ان پر غشی کی کیفیت ہو گئی۔ اس وقت ان کا سر اپنی ایک بیوی کی گود میں تھا۔ اس بیوی نے ان کی یہ حالت دیکھی تو شور کرنے لگی۔ اس وقت تو ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کوئی بات نہ کر سکے، لیکن جب ان کے حواس مکمل طور پر قائم ہوئے، پوری طرح سے ہوش میں آئے، تو فرمایا انا بریء مما بریء منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بریء من السالقۃ والحالقۃ والشاقۃ، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں، یعنی میں اس کام اور شخصیت سے بری الذمہ ہوں جس شخصیت سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے برات کا اظہار فرمایا، اور بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالقہ اور حالقہ اور شاقہ عورتوں سے برات کا اظہار فرمایا ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان باب نمبر 44 میں ہے یہ حدیث شریف، اور صحیح بخاری میں کتاب الجنائز باب نمبر 36 میں۔ دیکھیے ایک جلیل القدر صحابی اپنی بیوی کے اس عمل کو کہ وہ ان کو بے ہوشی کی حالت میں دیکھ کر کچھ ایسی آوازیں، کچھ ایسی باتیں کرنے لگی جو کہ نوحہ اور ماتم اور بین اور شکوے اور شکایت جیسی بات تھی، تو انہوں نے ہوش میں آتے ہی کہا کہ میں بری ہوں ایسے کام کرنے والوں سے، یعنی اپنی اس بیوی سے برات کا، بری الذمہ ہونے کا اقرار کر دیا، اظہار کر دیا، اور بتایا کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے برات کا اظہار کیا ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایسے کام کرنے والیوں سے، اور اگر مرد ہوں تو ایسے کام کرنے والوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بری الذمہ ہونے کا اظہار فرما دیا، یعنی اللہ کے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان لوگوں کے لیے بری الذمہ ہیں، وہ اللہ کے ہاں ان کی کوئی شفاعت نہیں کریں گے۔ دنیا میں بتا دیا انہوں نے کہ میں ایسے لوگوں سے بری الذمہ ہوں۔ کون ہے وہ؟ سالقہ، وہ عورت جو مصیبت کے وقت میں اپنی آواز بلند کرے، شور شرابہ کرے، واہ ویلا کرے، ماتم، نوحہ اور بین کرے، یا اسی قسم کی کوئی بھی اور حرکت کرے۔ حالقہ، وہ عورت جو کسی مصیبت میں پڑنے کی وجہ سے، خاص طور پر اپنے کسی کی موت کے سبب اپنا سر منڈوا لے، جیسا کہ ہندوؤں میں کیا جاتا ہے۔ شاقہ، وہ عورت جو کسی مصیبت کا شکار ہونے کی صورت میں اپنی قمیض پھاڑے، اپنا گریبان چاک کرے، یا اپنے لباس کا کوئی اور جز پھاڑے، جیسا کہ کچھ عورتیں خاوند کی وفات پر اپنے دوپٹے یا چادریں وغیرہ پھاڑ لیتی ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے یہ تمام تر فرامین شریفہ جو میں نے ابھی آپ کو سنائے، یہ تمام تر فرامین شریفہ ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتاتے اور سمجھاتے ہیں کہ نوحہ، بین اور ماتم کرنا قطعی طور پر حرام ہے،
اور نوحہ کرنے اور ماتم کرنے والے جتنے بھی کام ہیں، گریبان پھاڑنا، کپڑے پھاڑنا، دوپٹے پھاڑنا، چہرے پہ تھپڑ مارنا یا جسم پہ کہیں اور تھپڑ مارنا، پیٹنا، چیخنا چلانا، اللہ کے کاموں کے بارے میں شکوے شکایت والی باتیں کرنا، یہ تمام کام ماتم میں نوحہ میں شامل ہوتے ہیں اور قطعی طور پر حرام کام ہیں۔ اور نوحہ کرنے والی عورتیں، خصوصی طور پہ عورتیں، کیونکہ یہ کام 99% عورتیں کرتی ہیں، اور اگر کہیں کوئی مرد بھی ایسے کام کرتا ہے تو وہ بھی اسی حکم میں شامل ہے۔ اگر یہ لوگ مرنے سے پہلے سچی توبہ نہیں کرتے تو جہنمی ہیں۔ پھر کہتا ہوں کہ اس چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ان احادیث شریفہ کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ مردوں کو نوحہ اور بین اور ماتم وغیرہ کرنے کی اجازت ہے، جی نہیں اور ہرگز نہیں۔ ان سب کاموں پر اللہ کی لعنت ہے، لہذا جو کوئی بھی یہ کام کرے گا اس لعنت کا مستحق ہو جائے گا، اور اللہ کی لعنت پانے والوں کا ٹھکانہ سوائے جہنم کے اور کوئی بھی نہیں۔ لہذا سمجھ رکھیے کہ کسی مشکل، پریشانی، مصیبت یا موت، فوتگی وغیرہ کے موقع پر نوحہ، بین، ماتم، چیخو پکار کرنے والے اور غم اور دکھ کی وجہ سے اپنے لباس پھاڑنے والے، سر منڈوانے والے یا اپنے چہرے یا جسم کو مارنے پیٹنے والے مرد بھی اسی سزا کے مستحق ہیں جو یہ کام کرنے والی عورتوں کے لیے ہے۔ وہ اللہ کی لعنت پاتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں سے اللہ کے ہاں خارج شمار کیے جائیں گے۔ ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لیس منا من سلق وحلق وخرق، جس نے چیخ چنگھاڑ کی اور جس نے سر منڈایا اور جس نے کپڑوں کو پھاڑا تو وہ ہم میں سے نہیں، یعنی جس نے مصیبت، دکھ، غم، پریشانی، فوتگی وغیرہ کے وقت میں چیخ چنگھاڑ کی، سر منڈوایا اور کپڑوں وغیرہ کو پھاڑا، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ حدیث شریف سنن النسائی کتاب الجنائز کے باب 21 میں ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی کتاب الجنائز باب نمبر 2 میں ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ کسی مصیبت، پریشانی، دکھ اور فوتگی وغیرہ کی صورت میں دیگر ایسے کام جن کے کیے جانے کا یہی انجام بتایا گیا ہے کہ وہ کام کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ کسی دکھ، تکلیف، پریشانی، فوتگی وغیرہ کے وقت میں دیگر ایسے کام جن کے کیے جانے کا یہی انجام ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں، ان کا ذکر تیسرے کام کے ضمن میں کیا جا چکا ہے۔ وہاں ایک دو احادیث اور بیان کی گئی تھی، انہیں بھی سن لیجئے تو اس معاملے کا، اس مسئلے، اس کام کا مزید اچھے طریقے سے سمجھ میں آنا انشاءاللہ مزید آسان ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اور ہمارے ہر ایک کلمہ گو بھائی اور بہن کو یہ توفیق، یہ جرت عطا فرمائے کہ ہر قسم کی ضد، تعصب سے دور رہتے ہوئے، بچتے ہوئے ہم حق بات کو جانیں، سمجھیں، مانیں اور اپنائیں، اور اسی پر عمل کرتے ہوئے اپنے رب اللہ جل وعلا کے سامنے حاضر ہو کر اس کی رحمت، بخشش، مغفرت اور انعامات اور اکرامات پانے والوں میں سے ہو جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔